بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شور کوٹ شہر ہے، جہاں پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین رہائش پذیر رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسط میں واقع ضلع جھنگ ہے۔ ضلع جھنگ کی ایک تحصیل کا نام شور کوٹ ہے۔ جھنگ ملتان روڈ پر آباد شور کوٹ شہر جھنگ سے 56 کلومیٹر اور ملتان سے 102 کلومیٹر کے فاصلہ پر آباد ہے۔ شور کوٹ کی تاریخ قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ 900 قبل مسیح کے فرعون مصر کی حکمرانی میں شور کوٹ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ دریائے چناب کے بائیں کنارے آباد اس شہر کے نام کے حوالہ سے مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کے فرعونوں کے بعد شور کوٹ آریہ حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ بلال زبیری تاریخ جھنگ میں لکھتے ہیں کہ مصریوں کے بعد ایک مدت تک آشوری قوم ملتان پر حکومت کرتی رہی۔ ممکن ہے ایشور کوٹ کے نام کو انہوں نے آشور کوٹ کا تلفظ دے دیا ہو۔ اس حوالہ سے دیکھا جائے تو اس شہر کا پہلا نام ایشور کوٹ ہے۔ کوٹ قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایشور کوٹ کا مطلب ہے ایشور کا قلعہ۔ یہ نام بعد ازاں آشور کوٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایشور کوٹ کا تلفظ بدل گیا، جو شور کوٹ کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق جھنگ کا تمام علاقہ 326 قبل مسیح تک چندر گپت خاندان کی حکومت کا حصہ رہا۔ اسی خاندان کے ایک دریا دل اور باہمت راجہ شور نے یہاں قلعہ تعمیر کرایا۔ اسی نسبت سے اس آبادی کا نام شور کوٹ مشہور ہو گیا۔ پنجاب پر ان گنت حملہ آور آتے رہے ہیں۔ سکندر یونانی نے پنجاب پر حملہ کیا۔ پنجاب میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے علاقوں کو فتح کیا۔ برہمن گڑھ موجودہ جھنگ کو فتح کیا۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد شور کوٹ کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ سکندر یونانی نے شور کوٹ پر قبضہ 324 قبل مسیح میں کیا۔ راجہ دہر کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے محمد بن قاسم شور کوٹ 93 ہجری میں پہنچا۔ ریاست علی ندوی اپنی کتاب عہد اسلامی کا ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے شور کوٹ کو راجہ دہر سے آزاد کرایا اور جلال الدین محمود غازی کو شور کوٹ کا گورنر مقرر کیا۔ شور کوٹ کے پہلے مسلمان گورنر جلال الدین محمود غازی کا مزار شور کوٹ کے قبرستان میں آج بھی موجود ہے۔ جھنگ ملتان روڈ کی جانب مشرق موجود اس قبرستان کو قبرستان غازی پیر کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 396 ہجری میں شور کوٹ کو فتح کیا۔ غزنویوں کے دور حکومت کے بعد راجپوتوں نے شور کوٹ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ 1193 سن عیسوی میں شور کوٹ محمد غوری کے قبضہ میں آ گیا۔ شمس الدین التمش نے 1218 سن عیسوی میں شور کوٹ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جنرل ترتائی چنگیزی کی وحشت کے خوشاب سے شور کوٹ تک کا علاقہ تباہ کیا۔ 1280 سن عیسوی میں سلطان محمد بلبن نے شور کوٹ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔
سلطان محمد بلبن جب شورکوٹ آیا تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے شورکوٹ کے پہلے مسلمان گورنر جلال الدین محمود غازی کا مزار بھی تعمیر کرایا۔ 1284 سن عیسوی میں امیر تیمور نے شورکوٹ پر حملہ کیا اور شورکوٹ میں خوفناک تباہی مچائی۔ یحییٰ بن احمد سرہندی کتاب تاریخ مبارک شاہی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دہلی کے حکمران مبارک شاہ کی ملتان کے سردار مغل علی مرزا سے بھرپور جنگ 836 ہجری میں ہوئی، جس میں دہلی کے حکمران مبارک شاہ کامیاب ہوا۔ یہ جنگ شورکوٹ میں لڑی گئی۔ مغل بادشاہ بابر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تو شورکوٹ کا علاقہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں گورنر تاج الدین سوری نے موجودہ شہر شورکوٹ کو آباد کیا۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور حکومت میں ملتان کے صوبیدار اور راجہ امروٹ کے درمیان جھگڑا ہوا، نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ صوبیدار ملتان نے جنگ کی تیاری کی۔ اس کے حملہ سے قبل حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ تنہا راجہ امروٹ کے دربار میں پہنچے۔ راجہ امروٹ کا سر قلم کر کے واپس صوبیدار ملتان کے پاس لے آئے۔ اس واقعہ کی اطلاع دہلی میں شاہ جہان کے پاس پہنچی۔ شہنشاہ شاہ جہان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری پر بہت خوش ہوا۔ اس نے شورکوٹ کے قریب واقع قلعہ قہرگان برائے رہائش اور خرچ کے لیے 50,000 بیگھے زمین انعام کے طور پر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شورکوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ قلعہ قہرگان شورکوٹ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ جاگیر کی ایک حد قلعہ سے متصل ہے اور اس کی بقیہ حدود مغربی جانب پھیلی ہوئی تھی۔ اس جاگیر کا بیشتر حصہ جنگل اور بیلہ کی صورت میں تھا۔ کچھ رقبہ میں کنویں تھے جو کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح زمین کو کاشت کے لیے چاہی نظام کے ساتھ ساتھ بارانی طریقہ بھی استعمال ہوا، یعنی بارش آنے پر ہی کاشتکاری ہوتی تھی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شورکوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلہ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں مناقب سلطانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ شورکوٹ بہت متبرک مقام تھا، اس واسطے کہ وہاں بزرگوں اور شہیدوں کی زیارت گاہیں اور مقبرے بکثرت ہیں، اور وہاں کے باشندے بھی قریباً سب کے سب عالم، شریعت کے پابند اور دیندار تھے۔ وہاں پر جمعہ اور دونوں عیدوں کی نمازیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ بادشاہ شاہ جہان کی طرف سے جاگیر بطور وجہ معاش اکثر اسی علاقے میں مقرر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ماں بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ میں رہنے سہنے لگے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے 1039 ہجری بمطابق 1629 عیسوی میں شورکوٹ کو اپنا جائے مسکن بنایا۔ شورکوٹ کی شہرت تو صدیوں پر محیط چلی آ رہی تھی، مگر اسے عظمت و سربلندی کا مقام اس وقت نصیب ہوا جب سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت
اس شہر شورکوٹ میں ہوئی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شورکوٹ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اپنی ظاہری حیات مبارکہ کا بقیہ حصہ یہیں پر گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات شریف شورکوٹ شہر میں ایک ہی مقام پر ہیں۔ وہ مقام دربار مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ دربار مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے تحصیل چوک کی جانب شمال مغرب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلہ پر موجود ہے۔ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دریا کی دائیں جانب تحصیل احمد پور سیال کی حدود میں واقع ہے۔ دریا پر پل تعمیر ہونے سے اب دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دربار مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ کا فاصلہ انتہائی کم ہو کر صرف 22 کلومیٹر رہ گیا ہے، جس سے زائرین کو آسانی میسر آ چکی ہے۔ 1849 عیسوی میں پنجاب پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ انہوں نے ریاستوں کی حد بندی ختم کر کے ضلع بنا دیے۔ ضلع جھنگ کو 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک تحصیل شورکوٹ کو بنایا گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔